تو انہوں نے پکڑا اس لیے کہ بادشاہ نے ان کو کہا کہ یار یہ رک ہی نہیں رہے، یہ تو دن بدن بستیاں بستیاں شہر کے شہر فتح کیے جا رہے ہیں، کریں کیا؟ انہوں نے کہ اس میں عبداللہ بن حذافہ ہے اور وہ بڑا تیز آدمی ہے، ان کا جرنیل ہے اس فوج کا جو ہماری طرف آئی ہے، اس کو قابو کر لیں گے تو کام بن جائے گا۔ انہوں نے کہا تم چھوڑو، پھر ٹولے بنو اسی کو پکڑو۔ وہ پکڑنے میں کامیاب ہو گئے، سیار و اعلام النبلاء میں ہے۔ جب پکڑے گئے تو انہوں نے کہا ابھی میں تمہیں آدھی سلطنت دیتا ہوں، نصارہ ہو جاؤ، آدھی سلطنت مجھ سے لکھوا لو۔ اس نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس نے کہا ابھی مان جاؤ گے، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ ساتھی اور بھی پکڑے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو لٹکا دیا، تیر لگائے، اس کو نہیں لگائے، ساتھ والوں کو تیر مارے، ادھر مارا ادھر مارا ادھر مارا، ساتھ والے شہید کر دیے۔ نیچے اتارا، اس نے کہا سنا۔ اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ اس نے کہا تیل گرم کرو، تیل گرم۔ یہ سیر و اعلام و نبلا، اپنے نام دوستوں نے بھی سنا ہوگا، یہ وہ کتاب ہے جس کے دیکھ کر بخاری پہ اعتماد کیا جاتا ہے۔ یہ اسماء الرجال کی کتاب ہے، معتمد علیہ کتاب ہے، اس سے دیکھا جاتا ہے کہ راوی کیسا ہے۔ تو جناب تیل میں بندوق کو ڈالا اور سارے بہانے کر کے اس نے کہا لو اعطیت جمیع ملک العرب و جمیع ما تملک، اس نے کہا کہ اگر تو چاہے مجھے جو کہ تیری بادشاہی ہے یہ دے دے، سارا عرب دے دے، اور تو کہے کہ ایک لمحہ میں رسول اللہ کے دین سے ہٹ جاؤں گا، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہماری تاریخ، یہ ہے ہمارے بڑے، یہ ہے ہمارے اکابر، یہ ہے مصطفیٰ کے صحابہ، یہ ہیں جن جیسا ہمارا ایمان قیامت کے دن قبول ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس نے جب تیل میں لوگ ڈالے نا، آپ کے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا تھے عزت نال جو کیا سی مان لینا سی، کہ ہن رو رہے ہو۔ آپ نے فرمایا تم نے پوچھا ہے میں رو کیوں رہا ہوں؟ اس نے کہا ڈر سے ہی رونا ہے، یہاں کسی نے خوشی سے رونا ہے؟ لوگ تیل میں ابل رہے ہیں تو تم نے بھی یہیں جانا ہے؟ اس نے کہا نہیں، دکھ کس بات کا ہے، جان ایک ہے، موقع بڑا سنہری ہے۔ جان ایک ہے، موقع بڑا سنہری ہے۔ دکھ کس بات پہ ہوا ہے کہ آج میرے بالوں، جسموں کے بالوں کی برابر میری جانیں ہوتی، ایک جلتی دوسری اسے دیکھتی، تیسری جلتی چوتھی اسے دیکھتی۔ فرمایا میں تڑپتا اپنے آپ کو دیکھتا اور اپنے آپ کو شہید ہوتا دیکھتا، پھر مزہ آتا میں اپنے رب کے نام پہ کیسے جا رہا ہوں۔ میں رونا اس پہ نہیں ہے، تعداد کی کمی کی وجہ سے مجھے رونا آیا ہے۔ اس نے کہا ایسا دلیر آدمی، بادشاہ نے کہا میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کہا جس نے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے ایسا ہی دلیر بنا ہے، تو مجھے اکیلا نہ سمجھ لینا۔ اور جو بھی رسول اللہ کو قیامت تک میرے آقا کو صحیح طریقے سے مانے گا، اللہ اس کے دل کو بہاریں عطا فرما دے گا، اللہ اس کو برکتیں عطا فرما دے گا۔ اس نے کہا ایک کام کرو، میرا دل نہیں کرتا تمہیں مارنے کو، میرے پیشانی پہ بوسہ دے دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا اپنی جان کے لیے تو میں نے نہیں کرنا، جو باقی بچے ہیں اگر تم اسے بھی چھوڑو نا تو میں بوسہ دے دوں گا۔ جو باقی قیدی ہیں میرے ساتھ ان کو بھی چھوڑ دو تو میں بوسہ دے، اس کے یار دے دو۔ بوسہ دے دیا، انہوں نے چھوڑ دیے سارے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں یہ پیغام پہنچا کے بتائیں آپ نے جرنیل بنایا وہ کافر کی پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم جب یہ سارا پھیل گیا، فاروق اعظم نے کہا اس کو بلاؤ، مدینے میں بلاؤ۔ مدینے میں آئے، بلایا گیا، آپ نے فرمایا سارے مدینے والے جس گلی سے جس راستے سے انہوں نے وہاں پہنچو، سارے وہاں پہنچے، آپ بھی وہاں پہنچ گئے۔ جب آپ سامنے آئے نا، یہ ہے ہماری تاریخ۔ آج تو تڑپتے ہوئے دیکھ کر کوئی نہیں سوچتا ذرا دیکھنا سننا صحیح میرے فاروق اعظم کی ادا کو۔ اور پھر جناب نا ہماری تاریخ ایسی ہے، تاریخ نہ پڑھیں تو الگ بات ہے۔ جب وہ آئے، سیدنا فاروق اعظم نے استقبال کیا، پیشانی پہ بوسہ دیا۔ آپ نے فرمایا تو نے میرے نبی کی امت کو بچایا ہے، تو نے میری امت، میرے نبی کی امت کو بچایا ہے۔ اور مدینے والوں کو کہا اس کی پیشانی پہ بوسہ دو۔ اس نے اپنی جان نہیں بچائی، اس نے میرے نبی کی امت کی جان بچائی ہے۔ اپنی جان تو اس نے ہاتھ پہ رکھی ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری زندگی کا طرز و طریقہ ہے، یہ ہمارا سلیقہ ہے۔
یہ ہمارے وہ سنہری اوراق ہیں جو ہم بھول گئے، ہمیں یاد نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، میرے آقا نے یہاں میں ایک جملہ آپ کو عرض کر دوں، آپ حیران ہوں گے۔ مشکات شریف کھول کے دیکھیں، آپ کو پورا باب ملے گا قنوت نازلہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر جنگیں اپنی امت کی خاطر کی ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، حیران ہو جائیں گے۔ اکثر جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خاطر کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، اس جس نے اعلان نبوت کیا ہوا تھا، راستے میں انہیں صحابی کو شہید کر دیا گیا۔ حضور نے پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ، زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے تھے، حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیارن کو بھیجا، اردن میں ان کی درباریں ہیں، وہاں جا کے لڑے وہ۔ پھر میں میری امتی کے ساتھ، آپ سب کو معلوم ہے، میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے آقا رحمت للعالمین ہیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو چھوڑ دیا، پر میں چھوڑو یار، معاف کر دو، لیکن کئی ہفتے تک صحابہ کو دھوکے سے کچھ قبائل نے بلایا اور صحابہ کو شہید کر دیا۔ کئی ہفتے تک حضور نماز فجر میں ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہے۔ آپ مشکات اٹھائیں، سیاستہ کی کتابیں اٹھائیں، حضور نے طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں کی۔ فرشتوں نے کہا ہے، حضور نے نہیں کی۔ حضور نے اپنی امت کے درد کو محسوس کیا ہے، میرے آقا نے امت کے درد کو محسوس کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا، ایک عورت کی خاطر یہودیوں سے جنگ ہوئی ہے، ایک عورت کی خاطر صرف وہ بیٹھی ہوئی تھی، یہودی کسی دکان پر، انہیں پیچھے کپڑا باندھ دیا، وہاں مسلمان کی لڑائی ہوئے گی، حضور نے پوری جنگ کر دی۔ حضور نے فرمایا یہ ممکن ایک عورت کی خاطر، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں یار، اور یہ نہیں ہے کہ جو رسول اللہ سے ملتے تھے ایسے ہوتا تھا، میرے آقا کو پیارے تھے حضرت سیدنا اسامہ بن زید، حضور کے صحابی ہیں، زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں۔ حضور ان کو اگر دائیں امام حسین بیٹھے ہوتے تھے تو بائیں اسامہ بن زید بیٹھا ہوتا تھا۔ میرے آقا بڑا پیار کرتے تھے، ان کو گود میں بٹھاتے تھے، اس قدر پیار دیتے تھے۔ ان کو کسی جنگ میں بھیجا، اور جب وہ جنگ میں پہنچے تو وہاں جنگ میں فتح دے دی اللہ تعالیٰ نے، مالک ہے، مسلمانوں کو فتح دینے والا ہے۔ وہاں جب فتح ہو گئی تو ایک آدمی بکریوں کا ریوڑ لے کے اوپر چڑھ گیا۔ انہوں نے سوچا بہت بکریاں ہیں، یہ ریوڑ لے کے دوڑ رہا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید حضور کے پیارے، جب کوئی حضور کے پاس نہیں جا سکتا تھا، جب کوئی حضور سے بات نہیں کر سکتا تھا، لوگ اسامہ کی منت کرتے تھے۔ حضرت اسامہ حضور سے جا کے بات کرتے تھے، حضور اتنا لاڈ مانتے تھے جیسے اپنی اہل بیت کا مانتے تھے۔ جب یہ وہاں گئے تو وہ ریوڑ اوپر چڑھ گیا، آپ اوپر گئے تو اس نے آگے سے سلام کر دیا۔ سلام سے مسلمان کو کرتے ہیں، انہوں نے کہا اس نے بہانہ بنایا، بکریاں بچانے کی خاطر اس نے ایسے کیا۔ انہوں نے اس کی گردن قلم کی، بکریاں لے کے آئے، حضور کی بارگاہ میں گئے۔ جب حضور کو قصہ سنانے لگے، میرے آقا نے جس کو دیکھا نہیں تھا، حضور کے آنسو آنے لگ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اسامہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا، اسلام نہیں ہے۔ فرمایا اسامہ تم نے دل چیر کے دیکھ لیا، مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا اگر قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ میرے آقا کے پیارے لاڈلے کیا جواب دیں گے وہ احباب؟ ہمیں کسی سے کوئی نہیں، ہم تو محبت سے عرض کر رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں بھاگ دوڑ کی ڈور ہے، وہ کیا جواب دیں گے ان فلسطینی بچوں کا؟ ان بچیوں کا کیا جواب دیں گے کہ مسلمان اپنے لیے ہی دروازے بند کر کے بیٹھے ہیں کہ مارو ان کو؟ میرے آقا نے فرمایا اسامہ تو کیا جواب دے گا؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، فرمایا ایمان والو جب زمین میں چلو تو تحقیق کیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو تمہیں سلام کرتا ہے اسے نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ فرمایا تبتغون عرض الحیات الدنیا، فرمایا دنیا کے ایک مال کی خاطر تم نے ایسے کر دیا، مطلب وہاں سمجھانا تھا، اللہ ہی سمجھاتا ہے نا۔ فرمایا فعند اللہ مغانم کثیرہ، فرمایا تم دنیا کی خاطر مسلمانوں کو غلطی سے ہوا، ان سے خطا سے ہوا، فرمایا دنیا کی خاطر ایسے کر رہے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، تم میری مانو میں تمہیں کثیر مال عطا کر دوں گا۔ ہم مسلمان ہیں،
مال و دولت کے پیچھے ہمارے مسلمان بیٹی بیٹیاں قتل ہو جائیں تو میرے بھائیوں ضرور آپ کا فرض بنتا ہے، وہ میں نے پہلے عرض کیا، اس جملے پہ پھر اختتام کر دیتے ہیں، وہ نہیں ہے، وہ ہم ہیں، یہ مت سمجھیں وہ ہیں، وہ نہیں ہے، وہ ہم ہیں، ہم ایک جان ہیں، یہ مت سمجھیں کہ ہماری بیٹی محفوظ بیٹھی ہے، نہیں بیٹھی، جب وہ نہیں ہے تو یہ کیسے ہے؟ یہ مت سمجھیں کہ میں محفوظ ہوں، غلط ہے، اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو میں بھی نہیں ہوں، نہ وہ کچھ اور ہیں نہ ہم کچھ اور ہیں، وہ بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں تو کم از کم ان کے لیے دعائیں ضرور کریں، جس کا جہاں تک تعلق ہے ان کو بھی کہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، پھر سے دعا کریں یار، ہاتھ اٹھا لیں اونچا کر کے، ہمارے پاس اسلحہ ہی نہیں ہے، یا اللہ فلسطین کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کی مدد فرما، یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، فلسطین کی مدد فرما، الہ العالمین مسلمان اس وقت مولا کریم پریشان، دکھ، قتل و غارت کے اور کفر کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، الہی ہماری مدد فرما، یا اللہ فلسطین کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کی مدد فرما، صلی اللہ علیہ وسلم۔